ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سمجھیں نعمت اللہ نے دی کہ ہمیں ایک ذریعہ دے دیا اپنی رائے کو، سوچ کو دوسرے تک پہنچانے کا۔ گھر بیٹھ کر ایک شخص بڑے آرام سے اپنا موبائل لیتا ہے، اسی وقت اس میں اپنا میسج ریکارڈ کرتا ہے، بلکہ لائیو کرتا ہے، اور سنیپ چیٹ کے ذریعے سے اب ٹک ٹاک بھی آ گیا، وہ جو چاہتا ہے اپنی مرضی سے اپنی خبر عام کر دیتا ہے، اور ادھر لوگ ریسیو کرنے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی نئی خبر مل جائے۔ یہ قوم اس وقت صرف خبریت والی قوم بن گئی، قوم میں صرف خبریت رہ گئی، اور اس خبریت میں کوئی تحقیق نہیں ہے، اس خبریت میں کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی محنت نہیں، کوئی تگودو نہیں، کوئی کانٹینٹ نہیں، کوئی نالج نہیں، کوئی اخلاقیات نہیں، کوئی قدریں نہیں، کوئی روحانیت نہیں، کوئی اسپرچولیزم نہیں، اخلاق ختم ہو گئے اس کے پیچھے۔ یہ ایک ایسا المیہ بن گیا ہے جسے دوبارہ سے ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ٹیلی ویژن کا دور وہ ایک حد تک اپنی گمراہی پھیلا چکا یا پھیلا سکا، اس کے بعد انٹرنیٹ کا دور آیا، اور پھر آج سوشل میڈیا کا ایک ایسا دور آ گیا کہ یہ گیجٹس ایک طرف تو آپ کو نالج دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ کے گھر کے اندر دوزخ آ گئی، آپ کے گھروں میں وبال آ گیا، آپ کے گھروں میں اللہ کا عذاب آ گیا۔ آپ کے ہاتھوں کے اندر کتنے ہیں جو اپنے اوپر قابو پا سکتے، کتنے ہیں جو گارنٹی دے سکتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں پوری دنیا اوپن آ گئی۔ اب سچ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، جھوٹ بھی آپ کے ہاتھ میں، بدگمانی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، حسن ظن بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، تحقیق بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، اجرت بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کی تضحیق کریں، کسی کا تمسخر بنائیں، کسی کا مذاق کریں، کسی کو ریڈیکیول کریں، کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں، کسی کی شخصیت کو گرا کر بونا بنا دیں، وہ بھی سوشل میڈیا کے ہر شخص کے ہاتھ میں۔ کسی کی ناجائز عزت کر دیں اور کسی کی جائز عزت کو گھٹا کے بے عزت کر دیں، یہ بھی سوشل میڈیا یوزرز کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ ایک ایسی چیز آپ کے ہاتھ میں آ گئی کہ ہاتھ وہی ہے، بندہ بھی وہی ہے، مگر یہ مشکل ہو گیا کہ جس میں سے شر پیدا ہو رہا ہے اس میں سے خیر سیکھ لیں اور خیر حاصل کر لیں۔ سوشل میڈیا ایتھکس کا نام اور مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اسی فیسلٹی کو اگر ایتھیکلی انڈر دا گائیڈنس آف قرآن اینڈ حدیث اینڈ پروفیٹک ٹریڈیشنز اگر استعمال کر لیا جائے تو یہ نعمت ہے، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہٹ کر اور عدل اور انصاف کے تقاضوں سے ہٹ کر، اعتدال اور سچ گوئی اور حق گوئی کے تقاضوں سے ہٹ کر، اور اپنی شہرت کے جذبے کو پس انداز کرتے ہوئے اور صرف خدمت انسانیت کے لیے مشن اور تحریک کی خدمت کا جذبہ لے کر، اگر اللہ کے رسول کی فکر کو، سوچ کو، اور حضور شیخ الاسلام کی فکر کو، نظریے کو اگر استعمال کرتے ہوئے صرف اس جذبے میں استعمال کریں تو اس ذریعے سے انقلاب بھی آ سکتا ہے۔ اور اگر ایتھکس کو، ایٹیکیٹس کو، اور قرآن اور سنت کی تعلیمات کو، آداب کو، قدروں کو، سچ کو، حق گوئی کو، عدل کو، انصاف کو چھوڑ کر اس کے اپوزٹ چلتے چلے جائیں اور ہر شے کی دھجیاں بکھیرتے چلے جائیں تو پھر اسی ذریعے سے دجال بھی آ سکتا۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، ایک رستہ دجال کی طرف لے جا رہا ہے اور ایک رستہ انقلاب کی طرف لے جا رہا ہے۔